بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر رئیس گونگا بہرا بن جائے تو ویری گڈ، پھر وہ اسے بے ضرر سمجھتے ہوئے بے خوفی سے بات کریں گے اور رئیس سب سنے گا، ان پر نظریں بھی رکھے گا۔ اس بات کو بھی بعید از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ رئیس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں کسی سے ملوانے کے لیے یا باہر کسی محفوظ جگہ پر مذاکرات کے لیے۔ اس وقت جیرا بلیڈ تو ہوگا ٹیکسی میں، ٹیکسی کھڑی ہوگی گلی کے نکڑ پر، اور میں کیا گلی میں پہرا دوں گا یا ان کے آتے ہی جیرے بلیڈ کو سگنل دوں گا؟ ایکشن شروع۔ ٹیکسی لے کر دروازے پر آ جاؤ، پھر ہم سب ایک ساتھ یلغار کریں گے اور انہیں ہینڈز اپ کرا لیں گے۔ نہیں، یہ صورتحال وسیم کے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ ہم ان کو سوٹ کیس کے ساتھ جانے دیں گے اور ٹیکسی میں ان کا تعاقب کریں اور دیکھیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ جہاں گاڑی رکے وہیں اتر کے ہم انہیں روک لیں۔ ظاہر یہ ہو کہ ہم نے ڈکیتی کی واردات کی ہے، جیسی کہ عام طور پر ہوتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ڈاکو پولیس کی وردی میں بھی ہوتے ہیں۔ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ خود پولیس والے ڈاکو تھے جنہوں نے ایئرپورٹ کی طرف سے آنے والے مسافروں کو چیکنگ کے بہانے روکا اور لوٹ لیا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو ہم دوبارہ اچھل پڑے۔ پھر میں نے مسکرا کے کہا، رئیس آ گیا، اور اپنی گھڑی دیکھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص بالکل ویسا ہی سوٹ کیس اٹھائے کھڑا تھا جیسا وسیم کا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ہے یا نہیں، مگر اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا اور آگے بڑھ آیا۔ وہ صورت شکل سے جاہل، اجاڈ اور اپنے حلیے اور لباس سے بھی غریب محنت مزدوری کرنے والا نظر آتا تھا۔ یہاں تک وہ سوٹ کیس کو کیسے لایا، اس کا جواب مجھے گلی میں کھڑی ہوئی سبزی کی ریڑھی سے ہو گیا۔ اس نے پہلے مجھے اور پھر میرے پیچھے کھڑے ہوئے وسیم کو دیکھا۔ گلجار کون ہے جی؟ میں سمجھ گیا کہ وہ درمیان کا آدمی ہے جو کسی کو بھی نہیں پہچانتا۔ فرض کرو کہ میں ہوں، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ او جی، فرض کیا کرنا ہے، بات گلجار کی ہے تو گلجار سے ہی ہوبے گی۔ تم یہ بخش رکھ لو، اور ایسا ہی دوسرا ہے نا تمہارے پاس، وہ ہم کو دے دو۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا ہی دوسرا ہوگا؟ اجی، کسی نے تو کہا ہے نا، ہمیں خواب تو آیا نہیں تھا، اور نہ کوئی فرشتہ آ کے بول گیا کہ اس گھر کا دروازہ بجاؤ اور اندر جا کے ایسا کہو۔ جس نے ہمیں یہ بخش دیا ہے اسی نے بولا تھا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، وہ تو میں سمجھ گیا بھائی، لیکن میں بھی اپنا اطمینان چاہتا ہوں۔ آخر کون تھا وہ؟ خود چل کے بات کر لو جی، اس سے اگر ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہے ادھر گلی کے موڑ پر، ہم تو سبزی ترکاری بیچ کے گھر جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کر دو، ہمارا 100 روپے دوں گا۔ اس نے بتایا کہ یہ گھر ہے، دور سے ہی بتا کے لوٹ گیا۔ ادھر ایک بندہ ہے گلجار نام کا، اس کو یہ دے دو، وہ ایسا ہی بخش تمہیں دے گا، وہ اٹھا کے یہاں لے آؤ۔ میں نے کہا، تم نے پوچھا نہیں کہ تم دروازے تک آ کے واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے خود ہی بتا دیا جی۔ کہنے لگا، گلجار سالہ ہے میرا، اور میرے سسرال سے کچھ گڑبڑ ہے، میں وہاں جاتا نہیں۔ تم کو 100 روپے لینے ہیں تو خاموشی سے یہ کام کرو، ورنہ جاؤ، ہم کسی اور سے کرا لیں گے۔ اس کے بعد تم خاموش ہو گئے۔ خیر، میرا ہی نام ہے گلزار، اور ایسا ایک سوٹ کیس ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، اندر آ کے اٹھا لو۔ وہ کچھ نروس تھا، اسے اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، مگر 100 روپے کا لالچ اس پر غالب آ گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ آدمی اکیلا ہے؟ اکیلا ہی لگتا ہے۔ اس نے سوٹ کیس اندر رکھا اور دوسرا اٹھانے لگا۔ میں نے کہا، گاڑی میں ہے؟ گاڑی کیسی ہے، کس رنگ کی؟ وہ رک گیا۔ دیکھا نہیں جی میں نے۔ اچھا، ایک آخری بات، اس کا حلیہ تو دیکھا ہوگا؟ دراصل میں بھی اس کے سامنے جانا نہیں چاہتا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، کہیں غلط آدمی سوٹ کیس نہ لے جائے۔ میں نے جیب میں دیکھا تو 100 کا نوٹ تھا، یہ میری طرف سے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کچھ سوچ کے پیچھے کر لیا۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ ہم غریب آدمی ہیں، کسی مشکل میں تو نہ پڑ جائیں گے؟ ارے نہیں بھائی، میں نے نوٹ زبردستی اسے تھما دیا۔
وہ بولا آدمی ہے چھوٹا سا، ہم سے اتنا چھوٹا ہوگا۔ اس نے ایک بالچھت کی لمبائی واضح کی، داڑھی ہے اور مونچھیں ہیں بڑی بڑی، منہ نظر ہی نہیں آتا بالوں میں۔ گلزار نے نفی میں اشارہ کر کے واضح کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اس نے سوٹ کیس کے اصل مالک کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں مسلسل دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا رئیس کو جلدی سے بھیج دے، اب تو 2 گھنٹے پورے ہو گئے۔ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور آدمی کوئی فضول سی چیز مانگ بیٹھتا ہے، اگر مجھے بھی پتہ چل جاتا تو اس وقت میں جو دعا مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی، تو میں بہت سوچ سمجھ کے کچھ مانگتا، مگر میں نے دل سے جو چاہا تھا وہ مل گیا۔ مجھے اپنے پیچھے گلی میں ایک لمحے کے لیے رئیس خان کا چہرہ دکھائی دیا، پھر شاید اس نے گھر میں ایک اجنبی کو دیکھ لیا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ سبزی فروش نے سوٹ کیس اپنی ریڑھی پر رکھا اور ریڑھی کو ریورس گیئر میں دھکیلتا ہوا لے گیا۔ میں نے گلی میں جھانک کے دیکھا، مجھ پر گھبراہٹ سوار تھی، ذرا سی بے احتیاطی سے سارا معاملہ چوپٹ ہو سکتا تھا۔ میں مشتعل ہو جاتا یا دخل در معقولات کرنے والے کے ہاتھ مار دیتا تو سب میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ اخبار والوں کو ایک اور دلچسپ خبر بنانے کا موقع مل جاتا۔ مجھ سے پہلے شمی نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لفافہ اجگ لینے والا ہاتھ اسی کے ہم پیشہ کسی صحافی کا تھا جس کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، مگر میں اس کے نام سے ناواقف تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ کلائی پر سے پکڑ لیا۔ یہ سراسر بدتمیزی ہے مسٹر۔ اس نے خفیف ہو کے لفافہ چھوڑ دیا۔ اجی سر، ایسی بھی کیا بات ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ لفافے میں کیا ہوگا۔ میں نے لفافہ اٹھا لیا۔ جانتے ہو تو پھر دیکھنے کے لیے اتنے بے تاب کیوں تھے؟ وہ ڈھیٹ آدمی تھا، بس تصدیق کرنے کے لیے۔ شمی نے تیز ہو کے کہا، تم بغیر تصدیق کیے سب کو بتا دو۔ کیوں، یہاں کوئی خاص بات ہو رہی ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا؟ میں نے کہا، یو آر ویری رائٹ، ہم ایک خاص بات کر رہے ہیں، آپ چند منٹ بعد تشریف لائیں پلیز۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا تو شمی نے اسے ایک مردانہ گالی دی۔ میں نے کہا، کیا واقعی اسے معلوم ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تصویر اتار کے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ 5-6 اخباری نمائندے تھے۔ تم میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، یو نو۔ اچھا، میں نے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ مجھے بھی بتاؤ اس تبدیلی کے بارے میں۔ اس نے کہا، پہلے تم منافق تھے، بہت میٹھا بولتے تھے، لیکن تمہارے دل میں بڑی کڑواہٹ ہوتی تھی۔ اب تم اکھڑ اور معاف کرنا احمقانہ حد تک صاف گو ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا لندن جانا طے ہے، تمہارے اخبار کی انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں میرے جواب کا انتظار ہے، لیکن ایسے صرف مرنے کے لیے وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ بس یہ فائدہ ہے کہ میں پرمنافقت دعاؤں سے بچ جاؤں گا جو دل ہی دل میں مجھ سے نفرت کرنے والے اور میرے لیے حقارت رکھنے والے میری مغفرت کے لیے مانگیں گے۔ تم اتنی مایوس کیوں ہو؟ آخر لوگ کئی سال سے HIV پازیٹیو ہیں اور زندہ ہیں۔ میں نے کہا، تم سمجھتے ہو وہاں علاج ممکن ہے؟ بے وقوف عورت، میں نے دل ہی دل میں کہا، وہ مجھ سے زیادہ یہ بات جانتی ہوگی کہ ایڈز لا علاج ہے اور اس کے جراثیم خون میں سرایت کر جائیں تو کوئی دوا ان کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ بات صرف وقت کی ہے۔ اس کو کتنی مہلت زندگی کی ملتی ہے، یہ مشیت ایزدی ہے۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے ایک جھوٹ پر مبنی حرف تسلی سننا چاہتی تھی۔ وہ اور کتنے دن جیے گی یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، چند مہینے یا چند سال، مگر ایسا دل آزار سچ بولنے سے مجھے کیا حاصل ہوتا؟ میں نے اس کو ایک پر امید جھوٹ سے مطمئن کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں میڈیکل سائنس 100% ناکام نہیں ہے۔ کامیابی کا اوسط بہت کم ہے، مگر اس میں بھی بہت سے دیگر ایسے فیکٹرز ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، مثلا یہ کہ معاملے کو بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی روک دیا جائے۔ یہ میں نے بھی سنا ہے، مجھے تو فوراً معلوم ہو گیا تھا۔ پھر تمہارا چانس زیادہ ہے، اس سے زیادہ اہم ہے قوت ارادی، زندہ رہنے کی خواہش اور بیماری سے لڑنے کی اور اس پر غلبہ پانے کی نفسیاتی قوت جو ہر مرض میں دعا کو اور علاج کو کارگر کرتی ہے۔ اس کی تم میں کمی نہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہارا لندن جا کے مستقل مزاجی سے علاج کرانا یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یقیناً کا لفظ میں نے کسی یقین کے بغیر استعمال کیا تھا، مگر اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔
شمی کا چہرہ امید سے روشن ہوا۔ پھر میں چلی جاؤں، لیکن میں نے سنا ہے کہ علاج بہت مہنگا ہوتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ ڈونٹ وری، مجھے خدا نے اتنی استطاعت دی ہے کہ کم سے کم ایک بیمار کا خرچہ برداشت کر سکوں۔ تم جاؤ، اپنے سفر کے انتظامات کرو، میں تمہیں ٹریولر چیک بنوا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی تھی، مگر اس نے سب کے سامنے رونے سے احتراز کیا، غیروں میں کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا۔ جب وہ میری ٹیبل پر سے اٹھ کے چلی گئی، آزاد صاحب نے کھانے کا شغل روک دیا۔ بھائی کیا خبر ہے گویا؟ میں نے کہا خبر اچھی ہے، اور لفافے میں سے ان کو تصویر کی ایک جھلک دکھا کے لفافہ پھر جیب میں رکھ لیا۔ آپ تو پہچانتے ہوں گے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ کیوں نہیں، بڑے بدماش ہیں دونوں۔ میں نے کہا آپ نے تصویر دیکھ کے پہچان لیا؟ کیا نام ہے ان کے؟ اوف، ہر ایرے گیرے کو ہم کیا جانے بھائی، ہم ان کی بات کر رہے تھے۔ وہ کیا نام ہے ان کے؟ گویا مرزا عثمان اور خادم مرزا۔ خادم مرزا اور خالد عثمان؟ ہاں، یہ وہ نہیں ہیں ہرگز، انہوں نے کہا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ کیا خیال ہے اب یہ تصویر سب کو دکھا دی جائے؟ شمی کو مجھ سے اس کی قیمت وصول کرنی تھی، سو اس نے کر لی۔ آپ کل اسے شائع کر دیں، رات تک شاید پتہ چل جائے کہ یہ مرحومین آخر کون بدبخت تھے۔ میں نے کہا کھانا ختم ہوتے ہی صحافی حضرات کی دلچسپی بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی، مگر ان کو رخصت کرنے سے قبل ہی میں نے ایک دھماکہ اور کر دیا۔ میں نے کہا آج صبح کے اخبارات میں ایک غیر مصدقہ اطلاع تھی کہ آپ حضرات میں سے کسی نے گزشتہ شب ان لاشوں کی تصویر اتار لی، جن کو پولیس خادم مرزا اور خالد عثمان مقتولین بنا کے برآمد کرنا چاہتی تھی۔ شاہ عالم ہاؤس کے عقبی حصے سے مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے افسوس ہے کہ وہ آپ حضرات میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک خاتون تھیں۔ جس شخص نے مجھ سے لفافہ چھین کر تصویر دیکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، وہ زور سے بولا، معلوم ہے ہمیں عورت ہونے کے بڑے فائدے ہیں بھائی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، پھر جنس کی تبدیلی کا آپریشن کرا لو بھائی۔ کچھ لوگ ہنس پڑے۔ میں نے تصویر کو ہاتھ میں لہرایا، دیکھیے یہ ہیں وہ تصویریں۔ ایک دم بہت سے لوگ میری طرف لپکے۔ کل 6 تصویریں تھیں، اور ہر تصویر میں ایک ہی واردات کے مختلف مناظر کی عکس بندی اس تسلسل میں تھی کہ دیکھنے والا خود سمجھ جائے، اسے اندازہ ہو جائے کہ کون سی تصویر پہلی ہے، کون سی دوسری اور کون سی آخری۔ انہیں جعلی قرار دینا ناممکن تھا۔ میں نے ایک ایک تصویر پیش کی اور دوسری اس وقت تک آگے نہیں بڑھائی جب تک کہ پہلی تصویر گھوم پھر کے واپس میرے ہاتھ میں نہیں آ گئی۔ صحافی حضرات اب ان تصویروں کے حقوق اشاعت حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک تمام تصاویر مانگتا تھا اور ان کا بہت معقول معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار تھا، تاہم اخبارات کے مالکان کی مرضی کے بغیر وہ کوئی قیمت لگانے سے قاصر تھے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ ایک ایک تصویر سب کو دے دی جائے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، یہ شمی کی ملکیت ہیں اور اس نے جملہ حقوق مجھے فروخت کر دیے ہیں۔ شمی کے اسی حریف نے کہا، تو آپ کیا انہیں فریم کرا کے رکھیں گے؟ یہ شمی کو اس سال کے بہترین فوٹوگرافرز کا ایوارڈ دلوائیں گے۔ ملک نے سر جھکا کے کہا، میرا شوفر آپ کو چھوڑ آئے گا۔ اس نے ایک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی پہنچا دے گا بعد میں۔ میں نے آج جانا درخواست کی، کیوں نہ ہم ان سے درخواست کریں کہ وہ دھکا لگائیں، شاید سٹارٹ ہو جائے۔ کوئی مذائقہ نہیں، وہ بولے، کرو درخواست بقلم خود۔ 4-6 ملازمین چلبلی کو دوڑاتے دھکیلتے ہانپتے گیٹ تک لے گئے۔ اس دوران میں آزاد صاحب نے دوبارہ کلچ چھوڑ کے اسے سٹارٹ کرنا چاہا، مگر ناکام رہے۔ تیسری اور آخری بار جب گاڑی دربان کے سامنے سے گزری تو گویا معجزہ رونما ہوا اور چلبلی کا انجن گھرانے لگا۔ میں نے اور آزاد صاحب نے ہاتھ ہلایا، پھر میں نے پلٹ کے دیکھا تو دربان دم خود کھڑا تھا اور ملکہ وکٹوریہ کی گاڑی کو دھکا لگانے والے تھکے ہارے یوں واپس جا رہے تھے جیسے انگریز ہندوستان سے گئے تھے۔ میں نے کہا، آزاد صاحب، میں آگ لگا دوں گا کسی دن اسے۔ چلبلی کو، میاں صاحبزادے، تمہاری والدہ کی عمر کی بزرگ ہے۔ چلبلی گویا ایسی ناخلفی کا کلمہ کم نہیں، دشنام سے آگ ہندو لگاتے ہیں، ماں مر جائے تو۔ میں سخت شرمندہ ہوا، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔
ہاں وہ تو ہم کرتے ہیں۔ وہ بولے یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، برخوردار پرانی مشین کی طرح، انجر پنجر ڈھیلے، گراریاں گھسی ہوئی، پرزے ٹوٹے پھوٹے، لاٹھی کے سہارے چلیں یا وہیل چیئر ان کی دیکھ بھال کہلاتی ہے۔ خدمت گزاری اور سعادت مندی گویا چلانا پڑتا ہے انہیں جب تک چلیں۔ معاملہ ہوتا ہے جذبات کا، ورنہ آدمی انہیں اسکریپ میں ڈال دے اور نئی ماڈل کی والدین لے آئے۔ وہ تو ایسا ہی کچھ سلسلہ ہے، گویا ہمارا بھی ایک جذباتی رشتہ ہے، گویا شریک حیات کی طرح زندگی اور موت کا ساتھ ہے۔ دیکھنا یہ رہ گیا ہے کہ کون پہلے ساتھ چھوڑتا ہے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ ہنسے، ہمیں نہیں، چلبلی کے دل کو صدمہ پہنچا ہے، یہ بہت حساس اور زود رنج ہو گئی ہے گویا۔ خیر ابھی تو ہم چل رہے ہیں نفسیاتی علاج گاہ، کیا حرج ہے اگر تمہارے دماغ کے اندر عقل، بھوسے اور گوبر کے تناسب کا بھی اندازہ ہو جائے۔ میں نے کہا بچپن میں میرا IQ 130 تھا۔ میاں سوال بچپن کا نہیں 55 کا ہے۔ ہمیں اگر شک گزرتا ہے گویا کہ اب تمہارا IQ بھی 55 ہی ہوگا تمہاری ذہنی عمر کی طرح۔ بے شک تم جسمانی طور پر جوان نظر آتے ہو۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات پر ابھی تک خفا تھے۔ میں نے خاموشی میں عافیت جانی، اور جب چلبلی جمال کلینک میں جا کے بریک لگانے سے رک گئی تو میں نے سکون کا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ چند فٹ کے فاصلے پر پورچ کا آرائشی قسم کا ستون تھا جس پر سیاہ ٹائل چمک رہا تھا۔ شاید اس کے گرنے سے پورچ کی چھت ہم پر آ گرتی۔ کلینک اچھا نام تھا، انسانی رویوں کو سمجھنے اور ان کو بہتر اور نارمل بنانے کے اور بھی نام ہو سکتے ہیں، مثلا اسے نفسیاتی علاج گاہ کلینک بھی کہا جا سکتا تھا، اور جاہلانہ طریقے پر پاگل خانہ یا مینٹل ہسپتال بھی۔ ان سب میں نظر نہ آنے والا فرق بہت نمایاں ہے۔ کچھ لوگوں کا رویہ غلط ہوتا ہے، اسے سدھارا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ نفسیاتی عوامل کے دباؤ سے ایب نارمل ہو جاتے ہیں، ان کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ پاگل پن ایک ذہنی عارضہ ہے، چنانچہ جس کا رویہ غلط لگے اسے پاگل کہنا جہالت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جینیس اور سائنسداں پاگل کہلاتے ہیں۔ وہ غالباً 4 کنال کی کوٹھی تھی جس میں 2 کنال پر باغ پھیلا ہوا تھا، اور کسی تجربہ کار باغباں کی ہنرمندی ہر گوشہ چمن سے خود بولتی محسوس ہوتی تھی۔ سرسبز درختوں کے ٹھنڈے سائے میں قالین کی طرح بچھے ہوئے ہرے بھرے لان پر رنگین کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ان پر 4 افراد بڑے سکون سے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ وہ سب معزز اور شریف لوگ لگتے تھے۔ ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی عائشہ جمال عمر رسیدہ لوگ تھے، اور دونوں مل کے اس علاج گاہ کو چلاتے تھے۔ ان کا ساتھ میڈیکل کالج کا تھا۔ ایک ساتھ ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور پھر ایک ہی فیلڈ کو اسپیشلائز کرنے کے لیے منتخب کیا۔ نیورو فزیشین اور سائیکاٹرسٹ بننے کے لیے میاں بیوی نے آئرلینڈ جا کے ڈبلن سے MRCP اور اس کے بعد FRCP کیا۔ ان کی زندگی کا زیادہ وقت لندن میں گزرا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں تو وہ لوٹ کر پاکستان آ گئے، اور یہاں اپنی رہائش گاہ میں ہی یہ نفسیاتی علاج گاہ قائم کی۔ 2 منزلہ عمارت کا 1/4 حصہ ان کو رہنے کے لیے کافی تھا۔ بہت جلد ان کی گڈ ول پھیل گئی اور وہ پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔